بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید. را کے قاعدے. را کو کب آپ نے پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے. را کو پر پڑھنے کی 6 صورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 6 صورتیں ہیں. بالکل آسان ہے. را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. آسان بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. را پر را کو پر پڑھیں گے. جیسے ربما پڑھیں، را کو پر پڑھیں. ربما رجل. جی. را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے ارسل یرسل. جی. نمبر 3، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے والعصر لفی خسر. دونوں کی مثالیں آگئی زبر اور پیش کی. یہ حالت وقف کے ساتھ خاص ہے، وقف میں آئے گی اس طرح کی صورت. نمبر 4، را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے ارجعی. حمزہ کی زیر کیا ہے؟ عارضی ہے. جب پیچھے سے ملائیں گے تو زیر ختم ہو جائے گی نا، تو اس لیے مطمئنہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گی، تو یہ زیر عارضی ہے. ارجعی را کو پر پڑھیں گے. نمبر 5، را ساکن سے پہلے زیر الگ کلمہ میں ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے رب ارحمہما. بیر نہیں پڑھنا، رب ارحمہما. الذی ارتضی. نمبر 6، را ساکن سے پہلے اگرچہ زیر ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو بھی را پر ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے لبالمرصاد. قرطاس. فرقہ. جی فرقہ. تو اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمہ میں ہے، اصلی ہے، متصل ہے، لیکن ساتھ ہی اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ بعد میں آ گیا تو را پر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. را کو باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں. بالکل اس کے مخالف ہیں جو ہم نے پر پڑھنے کی ابتدائی 3 صورتیں پڑھی تھیں. را کے نیچے جب زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی. جیسے رزق، رجال، بالبر. نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی متصل ہو. ٹھیک ہے. اصلی بھی ہو اور متصل بھی ہو. اگر اصلی نہیں ہوگی تو بھی را پر ہو جائے گی، اور متصل نہیں ہوگی منفصل ہوگی تو بھی را پر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے 2 قاعدے لگائیں تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون، شرعۃ. نمبر 3، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو بھی را باریک ہوگی. جیسے ذکر. نمبر 4، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، پھر اس سے پیچھے والی حرکت نہیں دیکھیں گے. اس سے پہلے زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، صرف یا کی وجہ سے ہی را کو باریک پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے خیر. جی. تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، حالانکہ پیچھے زبر ہے لیکن را باریک ہی ہوگی کیونکہ یا آ گئی. جی. نوٹ میں لکھا ہوا باریک ہونے کی صورت نمبر 3 اور 4 وقت کے ساتھ خاص ہے، یہ وقت کی صورت میں آئیں گی.
نمبر 5 روئے ممالا، یعنی وہ را جو امالے سے پڑھی جائے تو وہ بھی باریک ہوتی ہے، جیسے مجروحہ ہے نا، اس کو را میں امالہ ہے تو مجریہا تو را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 صورتیں باریک ہونے کی ہیں۔ تو اب ان صورتوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب جب سبق پڑھنا ہے تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں را پر پڑھنی، کہاں باریک پڑھنی، قاعدے میں بھی اور مشق میں بھی۔ تلاوت ترتیل کی کریں یا حاضر کی کریں، کریں گے نا یاد انشاءاللہ؟ جی جی، لفظ اللہ کی 2 مثالیں ہیں، وہ آسان ہے۔ لفظ اللہ کب پر ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھیں گے، آسان ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے للہ، اللہ، قل هو اللہ، یہ پر ہونے کی مثال ہے۔ للہ، بسم اللہ، یہ باریک ہونے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔